پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے جی. اور بریک پہ جانے سے پہلے پروگرام کی ابتدا میں بات ہو رہی تھی صحت کے حوالے سے. ان مسائل کے اوپر گفتگو کرنا بے حد ضروری ہے. بہت سارے آپ کے سوالات پیغامات ہمیں موصول ہوتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ آپ کے جو سوالات ہیں ان کو پروگرام کا حصہ بنایا جائے. اور ساتھ ہی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ حالات حاضرہ کے اوپر پروگرام میں گفتگو کی جائے, ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے بات کی جائے. تو وہ سلسلہ بھی انشاءاللہ آج جاری رہے گا, مختلف حوالوں سے گفتگو کی جائے گی. اور خاص طور پہ جو سیاسی صورتحال ہے, جو مہنگائی کی صورتحال ہے, اس کے اوپر بات کرنا بے حد ضروری ہے. گو کہ لوگ اس وقت بے حد مصروف ہیں, کرکٹ میچز کے اندر دیکھ رہے ہیں. شاید ایسا لگتا ہے کہ ملکی حالات میں دلچسپی کم ہو چکی ہے, اور کیوں نہ ہو, کیونکہ کوئی امید جو ہے نظر نہیں آ رہی. اور جو فی زمانہ اس وقت جو معاملات چل رہے ہیں, جس میں سیاسی کھینچا تانی بام عروج پر ہے, مشکل فیصلے عوام کے لیے کیے جا رہے ہیں, بلکہ یہ لفظ اس کو حذف کر دیتے ہیں, مشکل فیصلے. عوام کے گرد جو ہے وہ گھیرا تنگ ہو رہا ہے, زمین ان کے پیروں سے کھینچی جا رہی ہے. تو اس کا سلسلہ جاری و ساری ہے, اور شاید بظاہر لگتا ہے ایسا کہ کسی کی بھی توجہ اس طرف نہیں ہے. حکمراں اتحاد موجود ہے, بڑے دعوے اور وعدے کر کر یہاں تک پہنچے, بڑی توانائیاں اس کے اوپر صرف کی ہیں. اور خیال یہ تھا کہ وہ شاید یہ جو معاشی بحران ہے جس کا بار بار تذکرہ ہوتا رہا, ماضی میں اس سے نکال لیا جائے گا, لیکن اس سے زیادہ بدترین بحران جو ہے اب اس کا ہم شکار ہو چلے ہیں. اور جیسے میں نے لفظ استعمال کیا اس صبح کے وقت, گو کہ مناسب نہیں ہے اس طرح کے الفاظوں کو ادا کرنا, لیکن اب کوئی امید باقی نہیں رہی ہے. چاہے عام انتخابات ہوں نہ ہوں, دیر سے ہوں جلدی ہوں, کسی کے پاس ان مسائل کا کوئی حل نہیں ہے. کیونکہ جو امید باندھے بیٹھے ہیں کہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ کے مسائل کو حل کر سکیں گے, یقین کیجئے کہ یہ وہ صورتحال ہے کہ معاملات اس سے زیادہ سنگین ہوں گے اور اس سے زیادہ بھیانک ہوں گے. یعنی ہر گزرتا وقت پاکستان میں جو بھی رہنے والا شخص ہے, اس کے لیے ہر آنے والا دن ایک نئی مصیبت لے کر آ رہا ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ شاید اتنا آسانی سے ختم ہوتا نظر نہیں آ رہا. بہرحال اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنا ضروری ہے. اسٹوڈیوز میں بھی ہمارے ساتھ مہمان موجود ہوں گے, ان سے ہم تمام معاملات پر گفتگو کریں گے. پہلے ہمارے مہمان پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق سید اسد شاہ صاحب. شاہ صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا, بہت شکریہ, بڑی نوازش شاہ صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. شاہ صاحب, ذرا مسائل کے حوالے سے اور مہنگائی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے, تو خیال یہ تھا جیسے میں نے ابھی کہا کہ کسی کے پاس بھی اس کا حل نظر نہیں آتا, اور ماضی میں بھی آپ کی حکومت رہی, بڑی کوششیں ہوتی رہیں کہ مہنگائی کو ختم کیا جائے, لیکن ایسا لگتا تھا کہ شاید کسی کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے, نہ کوئی معاشی ٹیم, نہ کوئی اس طرح کا معاملہ. کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, یہ تو ذرا بتائیں کہ آپ کو امید ہے کہ الیکشن کے بعد اگر آپ کی حکومت آ بھی جاتی ہے تو ان مسائل سے چھٹکارا عوام کو دلا سکیں گے؟ فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں K21 کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے موقع دیا, اور یاسر بھائی کا بھی شکر گزار ہوں, انہوں نے پروگرام میں مجھے دوبارہ مدعو کیا. مہربانی آپ کی. اچھا, بات ہو رہی ہے اس وقت سیاسی بحران کی, تو وہ واقعی بڑی سنگینیت اپنا چکا ہے, اور عوام واقعی اس بات سے, آپ کی بات بالکل صحیح ہے کہ عوام کو اس بات کا علم نہیں ہے کہ وہ اس وقت کتنی مشکل میں پھنس چکے ہیں. حکمران جو بھی آ رہا ہے سیٹ پہ, وہ اپنی جان چھڑانے کے چکر میں, اب تو میں کہتا ہوں کہ ایسا وقت آ جائے گا کوئی وزیر اعظم بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوگا اس ملک کا, کیونکہ اس ملک کو برے طریقے سے پھنسا دیا گیا ہے. جو بھی سیاستدان آیا, جس نے بھی سیاست کی, اس نے وعدے کیے عوام سے, عوام کو یقین دلایا, لیکن جب وہ سیاست میں اقتدار میں آ گئے تو وہ عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکے جس کا انہوں نے وعدہ کیا تھا. پتہ نہیں کون کون سی مشکلات آتی رہی, لیکن میں یہ کہوں گا کہ کیا پریشر تھا کیا نہیں تھا یہ اللہ بہتر جانتے ہیں, لیکن ایک وزیر اعظم کی سیٹ ایک اہمیت رکھتی ہے کہ آپ اس کو پبلک کیوں نہیں کرتے, اپنی کچھ باتوں کو وہ اتنا سیکریٹ رکھتے ہیں, پھر اینڈ میں جب بالکل کہتے ہیں نا برتن کھولنے کا وقت آ جاتا ہے تو پھر آپ بولتے ہیں برتن خالی ہے, یعنی خزانہ قومی خزانہ خالی ہے. تو یہ بات آپ پبلک کو پہلے کیوں نہیں بتاتے؟ سارا ٹیکس ہماری پبلک دیتی ہے, اکنامک ہماری پبلک چلاتی ہے, یہاں تک کہ وزیر اعظم عوام کا خدمت گزار ہے. یہ وزیر اعظم کو شاید علم نہیں ہے کہ وہ عوام کا خدمت گزار ہے, اور عوام کے لیے وہ آتا ہے, اور عوام کی دیوی تنخواہ سے اس کا بھی گھر چلتا ہے. صحیح ہے نا؟ اچھا, دوسرا یہ دوسرے تمام منسٹرز ہیں وہ بھی اپنی کارکردگی کو مایوس کن قرار مقصد کام کرتے ہیں,
اور یہ بھی تنخواہ پبلک سے لے رہے ہیں, ادارے بھی تنخواہ پبلک سے لے رہے ہیں, پبلک ٹیکس دے رہی ہے, پبلک ان کا بوجھ برداشت کری ہے. آج پبلک کو انہوں نے کس دورائے پہ پہنچا دیا ہے کہ ہمارے پاکستان کا ہر بچہ قرض دار, اتنا قرض دار ہو گیا ہے کہ شاید اللہ تعالیٰ نے اگر بچے کو اختیار دیا ہوتا پیدا, وہ کہتا مجھے پاکستان میں مت پیدا کرنا, ایسی نوعیت آ گئی ہے کیونکہ میں قرض دار پیدا ہوں اور قرضہ میرا اترے گا نہیں اور میں قرض دار ہی مروں گا. تو یہ عوام کو میں بتا دوں کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ سود سے بچنا چاہتے ہیں, سود کی نالت کو کبھی نہیں اپنائیں گے, کیونکہ سود جو ہے اللہ پاک سے جنگ ہے بے شک, اور سود لینے والے اور سود کھانے والے لوگ تباہ برباد ہو جاتے ہیں. تو ہم اس قوم کا حصہ بن چکے ہیں اس وقت پاکستان میں کہ ہر بندہ انٹرسٹ ادا کر رہا ہے, سود دے رہا ہے. تو یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے, یہ عوام جان کر بھی انجان بن رہی ہے. تو ہر بندہ جو نمازی ہے, میں اس کو یہ کہنا چاہوں گا, آپ جو ٹیکس دیتے ہیں تو اس میں آپ کا انٹرسٹ بھی کٹتا ہے اور سود بھی جاتا ہے. تو یہ سودی نظام ہمارے ملک کو تباہ برباد کر چکا ہے. جب تک باہر ممالک کا قرضہ نہیں اترے گا تب تک ہمارے وسائل اچھے نہیں ہوں گے, میں یہ بات آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں. اور ڈالر کا جو ریشو بڑھتا ہے تو ہمارے قرضوں کا اور بوجھ بڑھ رہا ہے. اچھا, اس کو اتارنے کا طریقہ کار ایک یہ بھی تھا کہ ہم لوگ اپنی اکنامک پالیسی کو درست کرتے, ٹیکس کے ریشو کو زیادہ زیادہ اس میں ٹیکس میں ہیر پھیر نہ ہوتی اور صحیح طریقے سے ٹیکس سب سے لیا جاتا. لیکن ٹیکس جو ہے نچلے طبقے پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے, جبکہ جو ہائی لیول کا طبقہ ہوتا ہے اس کو تو ٹیکس کے لیے کوئی بولتا ہی نہیں, کیونکہ ان کی پیار, ان کی اپروچ ہوتی ہے, وہ ٹیکس کو دبا دیتے ہیں. میں نے دیکھا ہے ٹیکس سمجھ ٹیکس جس طرح لینا چاہیے نا, کوئی بھی حکومت آ گئی ہو لیکن ٹیکس دینے کے لیے وہ قاصر رہی, اور ٹیکس عوام کی جو نچلے طبقے کی عوام پہ بوجھ ڈالا جاتا ہے. جبکہ یہ ٹیکس آپ کو سب سے لینا چاہیے, جو پاکستانی شہری ہے جو جس کی انکم ہے آپ کو سب سے لینا چاہیے, لیکن نہ کوئی انکم ظاہر کی جاتی ہے. میں آپ کو سب سے پہلے کہوں کہ ایف بی آر جو ہے وہ بھی اپنا کام پوری طریقے سے انجام نہیں دیتا. ایف بی آر بس جس کا پتہ چل گیا بینک اسٹیٹمنٹ چیک, کچھ لوگ ایسے بھی جو جن کے اکاؤنٹ بینکس میں نہیں ہیں وہ بھی گڑبڑ کر رہے ہیں, ان کو کون پکڑے گا, کون دیکھے گا. آپ کی رقم باہر ممالک منتقل ہو رہی ہے, یہ بات سب جانتے ہیں, اور کس طریقے سے کتنے زبردست طریقے نکال چکے ہیں یہ لوگ رقم منتقل کرنے کے. اور رقم منتقل کرنے کا طریقہ اب اتنا آسان ہو گیا کہ میں کہتا ہوں, میں تو بات کرتا ہوں صاف اور کلیئر, اور میری بات واضح بھی کر سکتا ہوں. رقم منتقل کرنے کا منی ایکسچینج جو ہے وہ ذریعہ بن چکے ہیں. اب یہ منی ایکسچینج, اتنے سارے منی ایکسچینج کس نے ایجاد دی, اتنے سارے بینکوں کو ہمارے ملک میں کس نے ایجاد دی. آج بینک نجی بینکاری جو ہو رہی ہے اس کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو رہی ہے. کون ان کا ریکارڈ چیک کرتا ہے, کوئی چیک کرنے والا نہیں, کیونکہ جو چیک کرنے والا افسر ہے وہ نہیں تو اس کے اوپر والا کرپٹڈ ہوگا. تو اس طرح ملک تباہ ہو رہا ہے. ہمارے ملک کا پیسہ ہمارے ملک میں تھا لیکن اب وہ طریقوں سے باہر جا رہا ہے, اس کو روکنے والا کوئی نہیں. میں خاص طور پہ ہمارے پاکستان کے آرمی چیف صاحب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ وہ آرمی چیف کے عہدے پہ آئے, عاصم منی صاحب. لیکن ان سے بھی یہ کہوں گا کہ آپ کا ملک کا دفاع کرنا یہ نہیں ہے کہ باہر ممالک سے جنگ کریں. اپنے بھی لوگ جب ملک کو کمزور کریں, جو سیاستدان ہیں یا پولیٹیشن ہیں یا عوام میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس نہیں دیتے, جس کی وجہ سے ہمارے ملک کی حالت خراب ہو رہے ہیں. اور یہ کنٹرول آرمی کو بھی سنبھالنا چاہیے, کیونکہ ان کا یہ ملک ہے. سب سے زیادہ ہمارے ملک میں آرمی کا کردار رہا ہے, اور ہمارے ملک کی ہمیشہ حفاظت جو کی ہے وہ پاکستان آرمی نے کی ہے. میں ان کو سلام اور سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور جب بھی ہمارے ملک میں کوئی ایسا بحران آتا ہے, جیسے کہ آپ کے لیے ایک آپریشن ضرب عذب ہوا تھا, اس میں ماشاءاللہ ہماری پاک آرمی نے بڑی کامیابی حاصل کی اور ہمارے ملک کو دہشت گردوں سے نجات دلائی. تو اس میں آرمی کا بہت خاص رول ہے. اور بالکل ٹھیک ہے. تو جناب اسد شاہ صاحب نے بہت ساری باتوں کی نشاندہی کی. پانی لیجئے. واقعتاً یہ معاملات جو ہیں جس کا بھی انہوں نے تذکرہ کیا کہ یہ تو ادارے جو ہیں جیسے ایف بی آر کا چلے انہوں نے نام لے ہی لیا, تو یاد آیا کہ ایک چیئرمین لگائے گئے تھے اور آج کل وہ ہر جگہ دہائیاں دیتے ہوئے نظر آتے ہیں, ادارے کو بھلا برا کہتے نظر آتے ہیں. جس فورم پہ ان کو کھڑا کر دیا جائے پھر وہ عجیب عجیب سی باتیں کرنے لگتے ہیں. بہرحال جی, وہ بھی یہی سمجھتے ہیں, ان کا بھی کہنا یہی تھا کہ اس ادارے کی کارکردگی کیونکہ ٹھیک نہیں ہے اور ماضی میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا, جس کی وجہ سے جو ٹیکسز کا نظام ہے اس کو ٹھیک طرح سے لاگو نہیں کیا گیا. اور شاید ہماری کسی بھی حکومت کی ترجیحات میں یہ شامل نہیں رہا کہ وہ ٹیکسز, جو ڈائریکٹ ٹیکسز ہیں, اس کی اصطلاح کو سمجھانا تھوڑا سا لوگوں کے لیے آسان کر دوں, کہ جو لوگ اپنی انکم یا اپنی جو کمائی ہے اس کے اوپر ٹیکس صحیح طریقے سے ادا کریں. اگر یہ سلسلہ صحیح طرح سے رائج ہو جائے تو پھر یہ جو اشیاء خرد و نوش کے اوپر قیمتیں بڑھا کر جو ٹیکس وصول کرنے کا طریقہ ہے اس کو کم کیا جا سکے گا, اور ڈائریکٹ ٹیکسز کی جو شرح ہے اس کو بڑھایا جائے گا, جس میں براہ راست لوگ ٹیکس دیں گے جو انکم یا ذریعہ معاش ہے, اور ایک حد تک انکم جس کی ہے 5 لاکھ یا اس سے اوپر کی تو وہ ٹیکس نیٹ میں آئے گا, وہ ٹیکس حکومت کو ادا کرے گا. تو یہ طریقہ کار اس کو وضع کرنے کی ضرورت ہے. اور پھر جیسے شاہ صاحب نے بھی بڑی اچھی بات کہی کہ ایک سلسلہ ہے کیا لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہے, جو لوگ ٹیکسز دے بھی رہے ہیں ان کو
کیا امراتیں مل رہی ہیں یا کیا سوسائٹی سے ان کو واپس مل رہا ہے. نہ پینے کا صاف پانی یہاں میسر ہے، اور شہر کراچی کی اگر جہاں پر ہم رہتے ہیں، اگر آپ صورتحال دیکھیں دنیا کے بدترین شہروں میں اب پہلے نمبر پر یہ آ چکا ہے، جہاں نہ پینے کا صاف پانی ہے، نہ لوگوں کے جان مال محفوظ ہیں، نہ چلنے کے لیے سڑک ہے. تو بنیادی چیزیں ہیں جس کا یہاں پر نام و نشان مٹ چکا ہے. اس کے علاوہ جو دیگر معاملات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو اس سے جڑی ہوئی ہیں، چاہے یہاں پہ مقامی حکومت یہاں کی صوبے کی یا وفاق میں موجود حکومت ہے. دونوں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ یہاں کے لوگوں کو ان کی جو زندگی ہے تباہ تو بہت پہلے کر دی گئی تھی، لیکن جو معاملات ہیں وہ مزید خراب ہوتے چلے جائیں یا سنگین ان کے لیے ہوتے چلے جائیں. تو یہ اس کی نشاندہی. اور ساتھ ہی سید ارشد صاحب بہت شاہ صاحب نے کھل کر بات کی ہے، اور خاص طور پہ جو سودی نظام ہے اس کے اوپر اپنے پروگرامز میں بات کرتے آئے ہیں. خیر، اور بہت کھل کر بات کی ہے کہ یہ جو ہمارے جتنے مسائل ہیں، خاص طور پہ جو معاشی مسائل ہیں، یہ اسی میں پوشیدہ ہیں کہ یہ جو سودی نظام یہاں پہ رائج ہم نے کر رکھا ہے، جس کو ہم کوئی بھی نام دے سکتے ہیں، یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے، بلکہ یہی وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے یہ آپ کو معاملات درہم برہم نظر آ رہے ہیں، اور یہ معیشت کے جو معاملات ہیں سنبھلنے کا نام نہیں لے رہے ہیں. اچھا جی، تو اس معاملے کے اوپر گفتگو کی جائے گی اور مزید اس کے اوپر بات کریں گے. میں چاہوں گا ذرا میرے ساتھ جو لائن پہ موجود مہمان ہیں ان کا نام مجھے ایک دفعہ پھر بتا دیا جائے تاکہ میں اس کو. جی، سردار ذوالفقار فرام پیپلز پارٹی. سردار ذوالفقار صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہیں ٹیلی فون لائن پر مہمان. ان کو میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ ذوالفقار صاحب پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے. آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ہلو. جی جی، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ذوالفقار صاحب فرمائیے گا، یہ جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے جس کے اوپر پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے، اب سے کچھ دیر پہلے یہ موضوع زیر بحث تھا کہ جو حکومت میں موجود جماعتیں ہیں، یہ جو حکومتی اتحاد ہے، یہ ملک کو معاشی بحرانوں سے نکالنے کے لیے آیا تھا، لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے کہ وہ جو معاشی بحران تھے وہ انتہائی بھیانک ہو چکے ہیں اور بہت زیادہ سنگین ہو چکے ہیں. تو ایسی صورت میں کیا حکمت عملی ہوگی؟ کیونکہ کوئی بھی جماعت جو اس وقت حکومتی اتحاد کا حصہ ہے وہ بری الزمان نہیں ہو سکتی. ان سارے حالات پہ یہ جو اس وقت جو خاص طور پہ معاشی صورتحال ہے اس سے فرمائیے کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہلو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم میں السلام. K21 کا آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے شہر کے اور کراچی کے اور بالخصوص ملک کے ایشوز کو ہمیشہ ریز کیا اور اس کو ایک عوام کی آواز بنے. جی جناب، موجودہ جو حالات ہیں یہ ایک دن کے نہیں کیے ہوتے ہیں، نہ اس میں ایک دن لگتا ہے. اس کا ایک بڑی پلاننگ اور بڑا ایک لمبا سلسلہ ہے جو اس ملک کے ساتھ ہو رہا ہے یا ہوا ہے. اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو عوامی نمائندے ہیں، جو عوامی لوگ ہیں، ان کو موقع نہیں دیا گیا کہ وہ ڈیلیور کر سکے. کیونکہ عوام وہ چیز ہوتی ہے کہ سیاسی لوگوں کو عوام کے پاس جانا پڑتا ہے، تو لوگ جاتے ہیں اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ ہر 5 سال بعد ہم نے عوام کے پاس جانا ہے. لیکن بدقسمتی اس سے یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ ہر کوئی ایک 5 سال بعد 3 سال بعد ایک نیا تجربہ کیا جاتا ہے، ایک نئی طرح کی حکومت لائی جاتی ہے، ایک نیا طرح سے. میرے دوست بھائی نے کہا کہ یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ سارے ادارے ملتے ہیں تو وہ پاکستان بنتا ہے. جی ہر ادارہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے سارے قصوروار جو ہے وہ صرف سیاستدان ہی نہیں ہے، اس کے اور بہت سارے لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہوتے ہیں. بہرحال الحمدللہ اللہ سے نا امیدی نہیں ہونی چاہیے. حالات بالکل ٹھیک ہے، لیکن کئی حالات پہ جو بہتری کی طرف جا رہے ہیں وہ کوشش کر سکتے ہیں آپ اور میں. میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی تجویز ہے تو وہ گورنمنٹ کو دے سکتے ہیں آپ. جی اس حالات میں، اس معاملات میں جس طرح گورنمنٹ پی ڈی ایم کی خاص طور پہ گورنمنٹ بنی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس یہ چوائس تھی کہ یا ریاست بچاؤ یا سیاست بچاؤ. جی یہ آپ نے چونکہ پاکستان کے سب سے بڑے ادارے کے سربراہ نے کہا یہ بات کہ یا ریاست بچاؤ یا سیاست بچاؤ، تو ہم نے کہا یار سیاست ہوتی رہے گی، پہلے ریاست بچاؤ. بالکل ٹھیک یہ ہے. حالات، یہ معاملات، یہ سارے ہمارے سامنے تھے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو گورنمنٹ اسٹیبلش ہے وہ ان ایکسپیرینس گورنمنٹ نہیں ہے، ان کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے. لیکن ہوپلی ہم نے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہم نے ریاست کو بچانا اور ریاست انشاءاللہ بچے گی.
باقی اداروں کی جہاں تک بات ہے، سارے ادارے جب ملتے ہیں تو ایک ملک بنتا ہے، اس کا نام ہے پاکستان. اور میں ایک چیز بڑی واضح کر دوں کہ ہم نے ایک تو ہر آدمی آتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کو برا بھلا کہتا ہے، جی ہم ٹوٹ گئے. میں کہتا ہوں ہم کہیں سے نہیں ٹوٹے. اگر ہم میں ہے تو ہم پنجابی ہیں، سندھی ہیں، بٹان ہیں، بلوچ ہیں، لیکن ہم پاکستانی نہیں ہیں. پوری دنیا میں جائیں ہمیں پہلے پاکستانی بننا پڑے گا. آپ کو آن کرنا پڑے گا. آپ نے ایک ادارے کو KMC ہے، آپ کو ایریا وائز دے دیا، ڈسٹرکٹ ہے، ڈویژن. آپ دیکھیں نا ہر ایریے میں ایک اسٹرکچر بنا ہوا ہے آئین اور قانون کے تحت. آپ لوگ اس کو آن کیوں نہیں کرتے؟ اگر آپ کے محلے میں گورنمنٹ کا اسکول ہے، وہاں ٹیچر نہیں آتا ہے، اسٹوڈنٹ نہیں آتے، تو آپ کی ذمہ داری تو کچھ بنتی ہے. آپ یہاں سے کچرا اٹھاتے ہیں، آپ کو کس طرح کے وہاں پہ دیے گئے باسکٹ آپ جا کے باہر پھینک کے آتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ عوام کی بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ عوام اس کو آن کرے، اپنے ملک کو آن کرے، اپنے لوگوں کو آن کرے. ایک دکان پہ چیز ملے گی چینی 100 روپے اور دوسرا 125 بیچے گا اور وہاں سے جا کے لے لے گا. بھائی آپ اس کی شکایت کرو. ادارے ہیں. CM صاحب نے خود اس چیز کو آن بورڈ لیا ہے کہ میں اس کی مانیٹرنگ ٹیمیں بنائی ہیں. DC صاحب کو کہا ہے. تو میری آپ سب سے درخواست ہے آپ کے چینل سے کہ آپ لوگ سب کو اویئرنیس دیں کہ آپ کا ملک ہے، آپ اس کے وارث ہو، آپ سے ملک ہے. یہ جتنے ادارے ہیں وہ آپ کے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی شاہ صاحب، ابھی سردار ذوالفقار صاحب نے نشاندہی کی معاملات کی. انہوں نے کہا لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنا طرز عمل کو ٹھیک کریں، اور ریاستی اداروں کے حوالے سے انہوں نے بات کر دی، اور یہ بھی کہہ دیا کہ جو اس وقت حکومت میں موجود لوگ ہیں وہ ایکسپیرینس رکھتے ہیں. ریاست کو بچا لیا گیا. میں سمجھ نہیں سکا کہ اس میں جمہور کہاں گیا، کیونکہ جمہور جو پاکستان میں رہنے والا ہے وہ تو یہاں پر ختم ہو گیا. اگر ریاست بھی بچ گئی اور سیاست بھی بچ گئی تو باقی جو رہ گئے وہ عوام. اگر عوام ہی مٹ گئے تو پھر یہ ساری چیزیں کس کام کی ہیں اور کس کے لیے ہیں؟ جی فرمائیے. جی میں یہ کہوں گا کہ سب سے پہلے تو اگر آپ کہہ رہے ہیں ایکسپیرینس لوگ اس وقت حکومت میں موجود ہیں، تو یہ بات آپ دیکھ رہے ہیں کہ خواجہ آصف صاحب نے، وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے کلیئر کر دیا کہ ملک ڈیفالٹ ہو چکا ہے. تو یہ ایکسپیرینس فل لوگ اپنا آپ کو سرنڈر کر چکے ہیں عوام کے سامنے آ کے بھی، پھر بھی یہ حکومتوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اس کا مقصد یہ کہ یہ تو بالکل کہہ چکے ہیں کہ ہم نے ہاتھ کھڑے کر لیے، اور اس وقت ہمارے پاس کوئی بھی ایسا وہ نہیں ہے ذریعہ عمل جس سے ہم پاکستان کو بہتر مستقبل دے سکیں. اور نئے الیکشن کی طرف ہمیں جانا چاہیے، تو اس میں بھی ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہے. الیکشن کمیشن بھی صدر صاحب کو جواب دینے سے انکار کر چکا ہے. تو مجھے لگتا ہے الیکشن بھی ہوتے نظر نہیں آ رہے، اور یہ بھی اکنامک کو کور نہیں کر پا رہے جو بھی موجودہ حکومت ہے. تو اس طریقے کی، اور ان میں آپس میں بھی ایک پھوٹ دیکھ رہا ہوں میں، جو آپس میں جیسے مریم نواز صاحبہ ہیں اور شہباز شریف صاحب ہیں، اس میں کچھ پھوٹ دیکھ رہا ہوں. جس میں کل میں نے دیکھا شاہد خاقان عباسی صاحب کو ایک چینل پہ دیکھا، انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ میری حکومت ہی نہیں ہے. ہاں یہ میری حکومت ہی نہیں ہے، انہوں نے یہ کہہ دیا، ڈسون کر دیا. ہاں. اور اس حکومت کو لانے کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا، محنت کی، اور آج ان کی محنت سامنے آئی. اور آج اکنامک کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ بھی کور نہیں کر پا رہے، تو انہوں نے بھی منع کر دیا. تو ہر کوئی اس حکومت میں آگے جان چھڑانے کے چکر میں رہتا ہے کہ بھائی میری ذمہ داری میں پوری نہیں کر سکتا، میں معذرت چاہتا ہوں. لیکن یہ اس وقت کہتا ہے جب پانی سر سے اوپر جا چکا ہوتا ہے. تو اس سے پہلے کیا آپ لوگوں کو نہیں پتا کہ اس ملک کے حالات کیا ہیں؟ اس ملک کا نظام سنبھالنے سے پہلے آپ لوگ یہ سوچیں کہ نظام سنبھالنا، کیا میں اس عمل کو عوام کے لیے فائدہ مند بنا سکتا ہوں، یا پھر میں اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے حکومت میں آ رہا ہوں. تو یہ جو کردار ادا کر رہی ہے حکومت، یہ غلط کر رہی ہے. اچھا عوام کو یہ کہنے، عوام کو ڈیفالٹ کا ملک کو کہنے کا کیا مقصد ہے؟ ملک ہمارا اگر ڈیفالٹر ہو گیا ہے تو آپ لوگ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے. آپ لوگ کس لیے بیٹھے ہیں، کیا کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، یہ بتائیں. آپ لوگ ہاتھ کھڑے کر چکے ہیں تو آپ لوگ حکومت چھوڑ دیں پلیز، تاکہ کسی اور کو موقع ملے جو اس ملک کو بہتر طریقے سے ڈیل کر سکتا ہو، ملک کے مستقبل کو آگے پہنچا سکتا ہو. کیونکہ آگے فیوچر کو بھی ہمیں دیکھنا ہے، ملکی نظام کو دیکھنا ہے. عوام مہنگائی کی ماری اس قدر پریشان ہے، لوگوں نے خودکشیاں کرنا شروع کر دی ہیں. بالکل ایسا. اور کے الیکٹرک والوں نے عوام پہ ایسا ظلم ٹھایا ہوا ہے کہ ایک تو وہ لوگ لوڈ شیڈنگ اتنی کرتے ہیں، 8-8 گھنٹہ 10-10 گھنٹہ لوڈ شیڈنگ رہتی ہے، اس کے بعد بل بھی اس سے زیادہ بھیجتے ہیں. تو عوام بیچاری تو اس قدر بے بس ہو گئی، ان کو تو انصاف کہیں فراہم نہیں ہو رہا. جوڈیشنل نظام ہمارا دیکھ لیں کتنا بے بس ہو چکا ہے کہ وہ خود انصاف نہیں لے پا رہا، تو دوسروں کو انصاف کیسے دیں گے وہ لوگ بھی. تو یہاں پہ سب سے بڑی بات ہے قانون، اور لا قانونیت تو یہاں پہ اتنی ہو چکی ہے کہ قانون کا کوئی نام و نشان نہیں ہے کہیں پہ. آپ دیکھ لیں کہ اسٹریٹ کرائم کتنے بڑھ چکے ہیں، اور ٹارگٹ کلنگ کتنی بڑھ چکی ہے. لوگ آسانی سے لوگوں کو لوٹ کے چلے جاتے ہیں، مار دیتے ہیں. ابھی یونیورسٹی میں ایک واقعہ ہوا تھا، ایک طالب علم کو مار دیا تھا، آج تک کیا ہوا اس کے قاتلوں کا کچھ پتہ نہیں چلا. تو یہ ہمارے ملک کی جو طالبہ بھی ہیں وہ بھی اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمیں اس ملک میں تعلیم حاصل کرنی چاہیے، ہم بھی باہر چلے جائیں. جس طریقے کے تاجر برادران وہ آہستہ آہستہ باہر جا رہے ہیں، کوئی بنگلہ دیش جا رہا ہے، کوئی ساؤتھ افریقہ جا رہا ہے، کوئی دبئی جا رہا ہے، ہمارے ملک میں کام کرنا نہیں چاہ رہا ہے.
इंडस्ट्रियां बंद हो रही हैं, तो इसकी इस तबाही का जिम्मेदार कौन है? मैं तो हुकूमत को ही कहूँगा और किसी को नहीं कहूँगा। जो हुकूमत है उन्होंने इस तबाही को, इस अमल को दोहराए पे खड़ा कर दिया। इस उम्र शौकत तरीन साहब आए, वजीर खजाना, उन्होंने कहा कि मैं निज़ाम संभाल लूँगा, उन्होंने हाथ खड़े कर लिए। उनसे पहले असद उमर साहब थे, उन्होंने कहा मैं निज़ाम संभालूँ, उनके दौर में भी महंगाई हो गई। अवाम ने जिससे तबक़ात की वो पूरे नहीं उतर सके। इसके बाद मुफ्ता इस्माइल साहब आए, उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया मैं इकनॉमिक को कवर कर लूँगा, वो भी हाथ खड़े करके चले गए कि इस मुल्क का कुछ नहीं हो सकता। तो जब सब आप लोग हाथ खड़े करके चले गए तो इस मुल्क को किसी और को मौका दें, नई जनरेशन को मौका दें कि वो अपने मुल्क को चला सके। नए नए पार्टिसिपेंट को आप खुद अप्रिशिएट करें ताकि वो आके निज़ाम को बिल्कुल ठीक है, संभालें। निज़ाम को संभाल सके। जी सरदार जुल्फ़िकार साहब फरमाइए, अभी आप कुछ देर पहले ये फरमा रहे थे कि आवाम के ज़िम्मे जो काम हैं वो क्या हैं और उनको क्या करने की ज़रूरत है। अब ये जो हुकूमत के करने के काम है, जो भाई हमारे यहाँ तशरीफ़ फरमाए स्टूडियोज़ में, उन्होंने जिस चीज़ की निशानदेही की है उसका क्या जवाब है, उसका कैसे दिफा कर पाएंगे, ये तो ज़रा बताइएगा। जी अच्छा सर, एक चीज मैं अर्ज करूँ जी जी जैसे असद शाह साहब है, इन्होंने कहा जी ख्वाजा साहब की कोई एक बात को कोट किया, तो वैसे अब खान साहब की बातों को कोट करना शुरू हो जाए तो एक लंबी दास्तान है। ठीक है। 3 करोड़ नौकरियों से शुरू करें, 50 लाख घरों से शुरू करें, अगर नए वज़ीर आज़म नहीं है तो इस मुल्क को एटम बम मार दो। तो वो एक, मैं कहता हूँ कि उन बातों को हमेशा लेके बंदा हाईलाइट करता है जिसका कोई मीन्स और मकसद नहीं है। आज हम अगर यही समझ रहे हैं कि अगर खान साहब के पास कोई बेहतर प्लान है आवाम के लिए, देखिए रियासत होगी, आवाम होगी तो सियासत भी होती रहेगी, तो वो आपको दे। जब ये इलेक्शन से पहले आ रहे थे तो इन्होंने कहा था कि मैं 90 दिन में रिफॉर्म्स करूंगा इस मुल्क में, और मैं शेडो काबीना उन्होंने दिखा दी थी, और हर 2 महीने बाद मिनिस्टर चेंज होते गए। मैं समझता हूँ कि अगर किसी चीज का फेलियर हो जाए उसका एडमिट करना ही ये बहुत बड़ी एक कामयाबी का एक रास्ता होता है। बिल्कुल ठीक है। आज जिस तरह की ये बात कर रहे हैं कि जी हम ये करेंगे या इलेक्शन, मेरे भाई इस वक्त पोजीशन ये है कि इस वक्त जो मुल्क में सबसे बड़ा इशू है वो ये जो खान साहब का तरफ से एक जो मुसलसल इस मुल्क पे अटैक किया जा रहा है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं है। आपने 3.5 साल अगर हुकूमत की तो अगर अपोजिशन लीगल तरीके से अपोजिशन ने आपके खिलाफ अदम एतमाद किया, आपको इंतम छोड़ के चली गई, तो आपके पास 10 महीने 15 महीने की गवर्नमेंट थी, नहीं डिलीवर करती तो फिर आवाम के पास जाना था। ये जो अफरा तफरी की कैफियत, पिंडी बंद कर दूंगा, लाहौर बंद कर दूंगा, अदालतों में, ये एक बुनियादी वजह है इस मुल्क में इकॉनमी जो इस वक्त या IMF का प्रेशर है उसकी वजूहत यही है। क्या ये साथ ये नहीं कह सकते कि शौकत तरीन ने अपने KPK के और पंजाब के मिनिस्टर वज़ीर ख़ज़ाना को कहा जी कि आप IMF के उस लेटर को ऑन नहीं करना, आप मुझे रिफ्यूज करें? ये उन्हीं की बातों, उन्हीं की जुबानों से बातें आई है ना। मैं समझता हूँ कि इस वक्त अगर सबसे बड़ा इशू है इस मुल्क में वो अमन अमान का है। इसी का फायदा उठाते हुए आप ये देखें कि हमारी सरहदों से किस तरह के मामला आ रहे हैं, हमारे फोर्सेस के जवान शहीद हो रहे हैं, पिशावर में कितना बड़ा एक वाकया हो गया, कराची में क्या वाकया हो गया। मैं समझता हूँ कि ये मुल्क में जो इस तरह की अफरा तफरी होती है उसी वजह से हालात को लोग फायदा उठाते हैं, लोगों का फोकस जो होता है वो इधर चला जाता है और उसका दुश्मन फायदा उठाता है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कराची जैसा शहर जिसने हमें सब कुछ दिया है, इतनी बड़ी आबादी होने के बाद बहुत हद तक मैं समझता हूँ कि इसको पुरअमन चल रहा है। वाकई जरूर हो रहे हैं या फिर हो भी रहे हैं, 2.5-3 करोड़ की आबादी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस मौका पे, इस जगह पे हमें अपने छोटे छोटे इश्यूज लेके उसको दुनिया में नहीं दिखाना चाहिए। ये घर के इशू है, मेरा नेशन है, मेरा घर है, हमने अपनी जिम्मेदारी में, मैं सही वैसे शाह साहब से कह रहा हूँ ये एडमिट करें ना कि खान साहब का फेलियर था। 3 वज़ीर ख़ज़ाना 4 साल में इन्होंने फेल किए, इन्होंने चेंज किए। वो एक वज़ीर ख़ज़ाना लाया जिसको पीपल्स पार्टी ने लाया था, वो वज़ीर शौकत तरीन लाया। अगर ये इतने एक्सपर्ट होते तो खान साहब को क्यों लेते? शाह साहब, तो मैं दोस्तों से गुजारिश है, जुल्फ़िकार साहब, शाह साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे वो उन्होंने इस चीज़ की निशानदेही कर दी, गो कि इनका ताल्लुक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है, लेकिन ये बड़े साफ गो आदमी हैं। इन्होंने ये भी कह दिया कि शौकत तरीन भी नाकाम हुए और असद उमर भी नाकाम हुए। तो चलें, ये सियासी वर्कर कम अज़ कम ऐसे तो हैं कि जो इस चीज़ को समझते हैं कि उनकी हुकूमत से गलतियाँ हुई हैं, लेकिन जो लीडर हैं, जो पार्टी के चलाने वाले लोग हैं, जो करता धरता हैं, उनको भी आपके ख्याल में अभी उनकी अखलाकी ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को कबूल करें कि ये जो मुल्क में मौशी तबाही आई है उसमें कहीं ना कहीं वो भी इसके ज़िम्मेदार हैं। जी
सैयद शाह साहब ने अच्छी बात की है। मैं समझता हूँ कि सबको इस चीज को रियलाइज करना चाहिए, अपना हिसाब खुद करना चाहिए। जी जी आज के जो हालात है, आज के जो मामलात है, खुदा न खास्ता कहीं ना कहीं हमारी नहीं बल्कि तमाम इदारों की जिम्मेदारी बनती है कि वो ऑन करें, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी आया पूरी कर रहे हैं। आप मेरे और आपकी दुनिया पूरी पे आप आज सर्वे पेश करें, ये 21 का एक अपना एक म्यार है, अपना एक स्टैंडर्ड है, और मैंने हमेशा देखा है कि वो नेशन वर्ल्ड के लिए, कराची के लिए तमाशा आवाज रही है। मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ जी जी पूरी दुनिया से सर यासर भाई, आप टाइमिंग उठा के देखें कि पूरी दुनिया की इकॉनमी से लेके आपके उठने और सोने के टाइमिंग में आपको लग पड़ जाएगा कि हम कहाँ खड़े। चाइना जो है सुबह 5 बजे, पूरी दुनिया 8 बजे ऑन ड्यूटी होती है। बिल्कुल सही। हमारे मुन्ना मौजूद आजाद कहते हैं कि दुकानदार भी को आता नहीं है। सर आपको कोविड में आपने देखा होगा कि टाइमिंग थे, उस टाइमिंग पे लोग शॉप खुलती भी थी और बंद भी होती थी। बिल्कुल ठीक। अगर एनर्जी क्राइसिस है तो हम कहते हैं मार्केट जल्दी बंद कर लें तो वो वो शुरू हो जाता है। तो मैं समझता हूँ कि यार हमें और आपको यासर भाई अवेयरनेस लोगों को देनी चाहिए कि आपका जो हमारा टाइम जो शुरू होता है, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें दिया दुनिया मुस्लिम, कि फजर के बाद अपनी रोजी रोटी के लिए, कारोबार के लिए, बिजनेस के लिए आप निकलो। हम उठ के उस वक्त जाते हैं जब ज़वाल का टाइम शुरू होता है, और हम तो आपको कहते हैं कि जी हम इकॉनमी हमारी। बिल्कुल आपने सही कहा। एक आपको यासर भाई सुनता हूँ, दुनिया की फास्टेस्ट, बिल्कुल ठीक है, दुनिया की फास्टेस्ट फॉर्म में हम शामिल है। इतने कम आज लोग कहते हैं ना 75 सालों में क्या किया। मैं कहता हूँ तारीख उठा के देखते हैं, इन 75 सालों में वाइड कौम है जिससे एटॉमिक कुव्वत बने। बिल्कुल ऐसा ही। जुल्फ़िकार साहब कता कलामी की माजरत चाहूँगा, गुफ्तगू जारी रखते हैं। एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक मुख्तसर सी ब्रेक लेकर वापस आऊँगा और गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाऊँगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से। सरदार जुल्फ़िकार साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे, टेलीफोन लाइन पर, और स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सैयद असदुल्ला शाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आपका ताल्लुक़ है। बात हो रही थी मुल्क की सियासी सूरत हाल के हवाले से और मौशी सूरत हाल के हवाले से। शाह साहब, अभी सरदार जुल्फ़िकार साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है। ये बात दुरुस्त है कि अवाम के ज़िम्मे जो काम है वो करने के वो भी अदा नहीं कर रहा है। दूसरी तरफ हमारे जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो हमने ख़ुद बुरी तरह से ख़राब किए हुए हैं। हमारी आदत के बारे में उन्होंने तस्करा किया। ये कुछ समाजी नौइयत के मामलात हैं, लेकिन जो सियासी और मौशी सूरत हाल है उसके ऊपर कोई खातिर खा जवाब नहीं मिला। मैं भी दोबारा उनको शामिल गुफ्तगू करूँगा। आप फरमाइए, आप उनकी बात से कितना मुत्तफ़िक हैं? उन्होंने बिल्कुल बात सही कही है, और बात का जो मतीन है वो यही है कि अवाम जो है अपनी जिम्मेदारी में पूरी नहीं निभा रही। ठीक है। अगर हुक्मरान मकसद उसका फ़ायदा उठा रहे हैं तो अवाम भी बेबस होकर हर चीज़ सुन रही है, सह रही है, और अवाम समझ नहीं, अवाम को इस वक्त अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है। उनको ये नहीं पता इस वक्त वो कितनी बड़ी मुश्किल में फंसने जा रहे हैं और फंस चुके हैं। तो इस मसले को जब वो सोचेंगे और जब बाजी मामला हाथ से निकल जाएंगे तो फिर अवाम के लिए कोई रास्ता नहीं होगा, और वो कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह ना करे, श्रीलंका वाला हाल हो जाए यहाँ पे, और ये हुक्मरान भागते फिरे और अवाम इनके पीछे हो। और मैं जिस तरह देख रहा हूँ ज़ख़ीरा अंदोज़ों को इस वक्त, दुकानदारों को, बड़े बड़े होलसेलरों को वो ज़ख़ीरा अंदोज़ी कर रहे हैं, इसके खिलाफ भी कोई एक्शन नहीं हो रहा। अवाम को चीज़ें महंगी दी जा रही हैं, उनको रेट का पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि रेट बढ़ने वाले हैं, वो अपने माल को सेल करना बंद कर देते हैं, अवाम से माजरत कर लेते हैं। इस तरह कारोबार का टर्नओवर भी कमज़ोर होता जा रहा है। मैं कुछ माशी मतलब दुकानदार हैं उनसे मैं वाबिस्ता रहा, उन्होंने बताया कि हम लोग माल लेने जाते हैं, होलसेलर कहते हैं माल होते हुए मना करते हैं, माल नहीं है। तो इसका क्या मकसद? ज़ख़ीरा अंदोज़ी, इसके खिलाफ कौन कार्रवाई करेगा? कोई नहीं करता। तो अवाम भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रही, और अवाम अपने मामलात में लग गई। इतना अवाम को बिजी कर दिया गया है इस वक्त महंगाई की सूरत हाल पर कि अवाम एक कमाने वाला कल को घर में होता था तो सब खाते थे। आज वो हालत हो गई, घर में सब मिलके कमा रहे तब भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो ये हमारी भी लापरवाही कोताही है कि हम इनको जैसा चल रहा है ऐसा निज़ाम चलने देते हैं और खुद लापरवाही दिखाते हैं, जिसका जो मुश्किलात है हमें भुगतनी पड़ती है। तो अगर हम अपने मामला, जिस तरह हम अपने घर को देखते हैं, हमारे बच्चों को देखते हैं और हमारे लोगों को देखते हैं, इस तरह हम अपने मुल्क को भी देखें। ये मुल्क हमारा पाकिस्तान है, इसने हमें इज्जत दी, इसी की शनाख्त पे हम लोग चल रहे हैं। और अगर हम अपने मुल्क की कदर नहीं करेंगे तो फिर बताए फिर हमारी कदर कौन करेगा? बहुत अच्छी बात है।
بالکل ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ یہ ہم سب پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، اور اپنے طرز زندگی کو اور ہر معاملات کو درست کرنے کی ضرورت ہے، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ سردار ذوالفقار صاحب انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے انہی تمام چیزوں کی نشاندہی کی ہے۔ چلیں یہ تو ایک بڑی ضروری بات ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں حکومتوں کے ذمے ہیں جو پورا کرنے کی ضرورت ہے، اس کا ابھی تک مجھے کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملا ہے۔ میں ذوالفقار صاحب کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ ایک دفعہ پھر سردار ذوالفقار صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے۔ میں یہ چاہوں گا ذرا اس چیز کا جواب دیجیے کہ یہ جو ساری سیاسی صورتحال ہے، خاص طور پہ جو عام انتخابات کے حوالے سے معاملات جو ہیں زیر تعطل ہیں، اس کو کیسے حل کریں گے، اور کہاں وہ سیاسی فہم و فراست ہے جس کو ہم تلاش کر رہے ہیں کہ اس ملک سے نکالنے کے لیے عام انتخابات کی طرف جایا جائے، یا جلد از جلد اس مرحلے کو مکمل کیا جائے؟ کیونکہ اب یہ بات سب سمجھتے ہیں، آپ کے جو جماعت میں لوگ ہیں یا دیگر جماعتوں میں، وہ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک کوئی ایک حکومت جس کے پاس واضح اکثریت ہوگی، جب تک ملک کے نظام کو نہیں سنبھالے گی، معاملات بہتر نہیں ہو سکیں گے۔ کیا رائے ہے اس بارے میں، کیا سوچ رکھتے ہیں، ذرا یہ تو فرمائیے۔ سر میں آپ سے عرض کروں کہ اگر اس کا دنیا پوری کو ایک ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، آپ کو پتا امریکہ میں ایک مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں، میں امریکہ کی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ اسی کے لوگ ڈسکس کرتے ہیں، ڈالر بھی اسی کا دیکھتے ہیں، وہاں پہ مڈ ٹرم الیکشن ہوتے ہیں، 2.5 سال بعد اعتماد کا ووٹ لینا پڑتا ہے، کوئی بھی وہاں کا پریزیڈنٹ ہے۔ اب پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس حکومت نے گزشتہ 3.5 سال حکومت کی ہے، 4 سال تقریباً پنجاب میں کی ہے، آیا ان کے پاس کوئی سولوشن ہے کہ ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جی وہ آ کے اس کے بعد فوراً سولوشن دیں گے؟ یہ سولوشن ضرور ہے کہ گالم گلوچ نہیں چھوڑوں گا، اور مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ آپ کسی ملک کی اس ایگزیکٹو پوزیشن پہ بیٹھتے ہیں اور اس کے بعد آپ کسی کے لیے یہ کہیں گھروں کے ایشوز ہوتے ہیں، آپ کس کو بدنام کر رہے ہیں؟ اس وقت پاکستان کا جو سب سے اتھینٹک کو جس کو پوری دنیا میں مانا جاتا ہے وہ پاک آرمی ہے، جس کو مانا جاتا ہے، آپ اس کے خلاف کس طرح کی سازشیں کر رہے ہیں، سوشل میڈیا مہم چلا رہے ہیں۔ آپ کو بتاؤں کہ جس ملک میں کسی بھی ملک میں اگر اس طرح کے حالات بنتے ہیں تو وہ ملک کا سب سے بڑا اس وقت ملک کا اکانومی نہیں ہے، لا اینڈ آرڈر ہے۔ ملک کے اندر سے جو جس طرح کی آوازیں آ رہی ہے، جس طرح کی نفرت پھیلائی جا رہی ہے نا، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے بڑا سب پاکستانیوں کو یہ سوچنا پڑے گا کہ ہم پہلی بات ہے کہ ہم اس وقت ریاست بچانے نکلے، سیاست نہیں بچا رہے۔ یہ میں ابھی بھی کہہ رہا ہوں، میں یاسر بھائی 1 منٹ آپ سے لوں گا۔ یہ جو اسد شاہ صاحب ہیں، میں ان کی بات کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے کم از کم کچھ بہت ساری باتیں سچ کی ہیں، یہ ہونا چاہیے تھا، یہ اپنی غلطی مان لیں۔ اس وقت جو اکانومی ہے میں ایک اور سب سے بڑا ایشوز ہے، آپ یہ دیکھیں سر یاسر بھائی، چونکہ گاؤں نادرن ایریاز تقریباً ہم لوگوں کو کسی نہ کسی حوالے سے اس کے ساتھ ٹچ ہے، جتنا برڈن مطلب شہروں پہ آ گیا نا گاؤں سے اٹھ کے، کہ ہر دوسرا آدمی آپ کسی سے پوچھیں، آپ جائیں گے تو وہ آپ کو لگے گا جی میں فلانے گاؤں سے آیا ہوں۔ اب گاؤں کی زمینیں بنجر ہو رہی ہیں، وہاں کے گھر اجڑ رہے ہیں، محلے کے محلے اجڑ رہے ہیں، لوگوں نے سارا آ کے پریشر شہروں میں دیا، اور میں نہیں سمجھتا ہوں لوگوں نے غلط کیا ہے۔ اس کے پیچھے بھی گورنمنٹ کا فیلئر آتا ہے، کہیں ہمارا فیلئر ہے، کہیں آپ کا فیلئر ہے، کہیں پی ٹی آئی کا تھا، جو بھی تھی، کیونکہ بیسکلی کسی سے پوچھے بھائی آپ کیوں آئے ہو ایسا انوائرمنٹ چھوڑ کے، تو ان حالات سے گزر رہے ہو، کیونکہ وہاں صحت اور تعلیم کے ایشو ہے، وہاں صحت اور اگر تعلیم ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی شہروں پہ برڈن کم ہوگا، اور جب شہروں پہ برڈن کم ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ گرین جو ایریاز ہیں، ہمارے نادرن ایریاز ہیں، وہاں کی سبزی اور فروٹ جو شہروں میں بکتا ہے، تو اب آج کل شہروں سے وہاں جا رہا ہے، یہ المیہ ہے کہ وہاں سے لوگ ایک تو خود کفیل تھے، اس کے بعد شہروں کی طرف آتا تھا، ان کا روزگار تھا، کیونکہ روڈیں سڑکیں وہاں پہ بنجر زمینیں ہو گئی ہیں، آگے تعلیم نہیں ہے، صحت کا یہ کافی ایشوز ہیں، تو گورنمنٹ کو اس کو دیکھنا پڑے گا اور اس چیز کو دوبارہ فوکس کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس کے بعد آپ کا ٹورسٹ کا ایک بڑا مواقع ہے اس ملک میں، جو بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس ایک بڑا اللہ کا گاڈ گفٹڈ ہے، ہمارے پاس 4 موسم ہے، ہر طرح کا ایریاز ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں سب نے مل کے اپنے پرپوزلز آن کرنے پڑیں گے۔ میں اپنی گلی محلے کو آن کروں گا، میں گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں آج بھی شاہ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ ذخیرہ اندازی ہو رہی تھی تو ان کا کام تھا، سی ایم صاحب خود اس کو لے کے آن بورڈ چل رہے ہیں کہ میں مانیٹرنگ کر رہا ہوں جہاں پہ اس طرح کے کام ہو رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک، کیونکہ ہر بندے کے ساتھ ایک تو پولیس والا نہیں کھڑا ہو سکتا، عوام کو لینا پڑے گا، اور اگر شاہ صاحب کو کہیں ذخیرہ اندوزی کا نظر آ رہا تھا تو ان کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، تو آپ گورنمنٹ کو انفارم کریں، آپ ریٹرن میں دیں،
اگر خدا نہ خواستہ یہاں کا ہمارا ایک میٹر یہ ہے کہ جی آپ ریٹرن میں نہیں دے سکتے تو آپ کم از کم اس کی شکایت تو کریں. میں سمجھتا ہوں کہ جن ایریاز میں آپ سب یاسر کے کراچی میں آپ کا بھی بڑا آنا جانا ہوتا ہے. میں نے کچھ لوکل ایریاز میں ایسی ایسی جگہ گیا ہوں جہاں سوسائٹی ہے, انہوں نے اتنا اچھا کور کیا ہوا ہے کہ وہاں کیبل والے سے لے کے پانی والے کے لے کے ایک ریٹ پہ وہ آ کے دیتا ہے. ادروائز اس کو کہتے ہیں معذرت یار آپ یہ ریٹ ہے, یہ ہمارے فکس ہے. تو سر انڈیویجلی ہر آدمی نے اپنے گلی محلہ اپنے صوبے شہر کو آن کرنا پڑے گا, ڈسٹرکٹ کو آن کرنا پڑے گا. عوام فرنٹ پہ جب تک نہیں آئے گی ساری ذمہ داریاں آپ حکومت پہ چھوڑ دیں, ایک تھانے پہ چھوڑ دیں کہ پورے ایریے کو وہ دیکھے گا, ایسا پاسبل نہیں ہے. میں اور سمجھتا ہوں گورنمنٹ کی یہاں تک بات ہے کہ گورنمنٹ میں بالکل یاسر بھائی آپ کی بات کو ایگری کرتا ہوں کہ گورنمنٹ کا بہت سارے ایریاز میں بہت سارے لیکن اسٹرگل کر رہی ہے. اب جتنا جو بھی جس کو موقع ملتا ہے وہ آ کے سیاستدانوں کو کہتا ہے جی یہ چور وہ ڈاکو, میں چور وہ ڈاکو, اس سے نظام نہیں چلے گا. بالکل یہ کلچر ختم ہونے کی ضرورت ہے. بارہا اس چیز کی نشاندہی کی گئی ہے کہ اس کلچر سے الزامات کی, یہ جو گرفتاریوں کی, اپنے مخالفین کے اوپر دباؤ ڈالنے کی, جھوٹے مقدمات کی سیاست کو اب دفن کرنا ہوگا. خدا کرے کہ یہ بات جو ہے وہ سمجھ میں آئے, کیونکہ پچھلا جو دور رہا اس میں روزانہ کی بنیاد پہ کم و بیش یہی صورتحال تھی کہ جو سیاسی مخالفین تھے ان کو گرفتار کیا جا رہا تھا, بیجا ان کے اوپر دباؤ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. تو بہرحال اب یہ بہترین موقع ہے اس غلطی کو سدھارنے کا, چاہے اپوزیشن میں جو ایک پتہ نہیں اپوزیشن کی جماعت کوئی ہے بھی یا نہیں ہے, لیکن جو باہر ہیں ان پہ بھی یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے, اور سب سے زیادہ تو جو حکومت ہے اس کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے. ذوالفقار صاحب آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی. آخری جملہ میں چاہوں گا کہ یہاں پہ شاہ صاحب موجود ہیں, اگر وہ کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیں تاکہ میں اپنے اختتام کی طرف جاؤں. جی شاہ صاحب فرمائیے. جی سب سے پہلے تو ذوالفقار صاحب میں آپ کو اس بات کا جواب دوں گا کہ میں نے اپنی ذمہ داری پوری نبھائی, اور جو ذخیرہ اندوز ہے اس کے خلاف کمپلین بھی کرتا رہا ہوں. یہ کمپلین کا پرچہ موجود ہے اس وقت میرے پاس, اور میں نشاندہی کرتا رہا ہوں, لیکن ادارے اب میری نشاندہی پہ کام کرنے سے قاصر ہیں, اور ایک درخواست دوسرے کو مارک ہوتی ہے, تیسرے کو مارک ہوتی ہے. اور دوسری سب سے بڑی بات میں یہ بتاؤں کہ آئی ایم ایف نے کلیئر یہ بات کہہ دی کہ آپ کے جو 17 سے 18 گریڈ کے افسران ہیں ان کے پاس, آپ جو آپ کے افسران ہیں ان کے پاس سارے اثاثے جمع ہیں, اور ملک کا جو پیسہ ہے آپ کے افسران کے پاس ہے. تو یہ رپورٹ ان کو کون دے رہا ہے؟ یہ رپورٹ آئی ایم ایف کا پوری ہے. آپ کے ملک کے پاس نہیں ہے, آپ کے ملک کے حکمرانوں کے پاس نہیں ہے, لیکن آئی ایم ایف کے پاس تو یہ رپورٹ موجود ہے. انہوں نے کلیئر کہہ دیا کہ نا آپ کے ملک کا جو قرضہ ہے وہ سارا پاکستان میں ہی ہے, اور یہ پاکستان کے وہ لوگ ہیں سرکاری, آپ ان کے اثاثے چیک کریں, کوئی چیک کرنے والا ہی نہیں ہے. ان کے اثاثے کہتے ہیں انویسٹیگیشن کرنے والا کوئی نہیں ہے. میری ذمہ داری جہاں تک بنتی ہے میں پوری کر رہا ہوں, میرے پاس ساری درخواستیں موجود ہیں. اچھا دوسرا میں یہ کہوں, ہمارے پاکستان تحریک انصاف کی کارکردگی میں کچھ لوگوں کی کارکردگی ناقص رہی ہے. عمران خان صاحب تو پوری محنت کر رہے ہیں ہمارے ملک کو آگے سے آگے پہنچانے کی. انہوں نے سب سے بڑی جو بندش بنی ہے وہ 18ویں ترمیم بنی ہے. اگر 18ویں ترمیم آج ملک کے اندر نہیں ہوتی تو یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی. جو صوبوں کو خود مختاری دی گئی ہے یہ سب سے بڑا ایشو ہے میرے حساب سے. یہ چیز سب سے پہلے 18ویں ترمیم ختم ہونی چاہیے, جس سے اختیارات کا پورا کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ کہتی ہے ہمارے پاس اختیارات نہیں ہے, تو اس کی وجہ یہ 18ویں ترمیم آ جاتی ہے. اچھا دوسرا میں آپ کو یہ کہوں گا کہ پیپلز پارٹی میں بھی کچھ لوگ ایسے جو اپنی ذمہ داری نہیں نبھاتے. اب یہ دیکھ لیں آپ, ٹیکس کا جو گوشوارہ ہے ہمارے کراچی میں کتنا بڑا ہے. کراچی رونقوں کا شہر کہا جاتا ہے, اور کراچی میں بھی سب سے زیادہ لاقانونیت اس وقت, میں خود کراچی کا رہائشی شہری ہوں, ذمہ دار شہری ہوں, محب وطن پاکستانی ہوں. اور میں یہ کہتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کے مراد علی شاہ صاحب سے بھی یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ خود دیکھتے ہیں صورتحال کیا ہو رہی ہے, کس طرح سے ہمارے کے پی او کے دفتر میں یہ سندھ پولیس کے آفسوں میں یہ دہشت گرد گھس جاتے ہیں, اور ان کو کیا ہمارے یہ کیوں دہشت گرد گھسے ہمارے اداروں کے اندر, یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک کے جو سیکورٹی ادارے وہ کمزور ہیں, وہ یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں. چلیں بہت شکریہ جی سید اسد شاہ صاحب, سردار ذوالفقار صاحب, دونوں معزز مہمانوں کا بڑا شکریہ کہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا, یہاں پر شامل گفتگو رہے. وقت کیونکہ ہمارے پاس ختم ہو چکا ہے, اور بڑی اچھی باتیں یہاں پر ہوئی ہیں کہ ہمیں اپنی اخلاقی ذمہ داری یقیناً پوری کرنے کی ضرورت ہے. سیاسی نظام کے اوپر تو یقیناً انگلیاں اٹھتی ہیں, اور اس کی ایک وجہ بھی ذوالفقار صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ ماضی میں شاید ٹھیک طرح سے مواقع نہیں مل سکے, اور کچھ ہماری اپنی غلطیاں اور خامیاں ہیں جس کی وجہ سے یہ صورتحال آج یہاں تک پہنچی ہے. بہرحال اس کو سدھارنے کے لیے اب سب کو سنجیدگی کا مظاہرہ کرنا پڑے گا. یہ فرق اب سمجھنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاست کو بچاتے ہوئے یا سیاست کو بچاتے ہوئے کہ آپ عام عوام کو یا جمہور کو جو ہے وہ بالکل ہی ختم کر دیں, کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے اس میں ایسا ہی ہو رہا ہے, اور جو ریاست جس کا نام ہے وہ انہی لوگوں سے ہے, یہ اس کی وابستگی اسی سے ہے.
اور اگر اسی کو ختم کر دیا جائے گا تو پھر نہ ریاست کام کی نہ سیاست کام کی. تو اس چیز کو پہلے سمجھ لیجئے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ کوئی فیصلہ ضرور کیجئے, اور فیصلہ سازی کا جو وقت ہے اس کا ایک تعین کر لیجئے عام انتخابات کے حوالے سے, جو اب سبھی غالباً اس بارے میں بات کر رہے ہیں کہ یہ وقت پہ اس کا انعقاد ہو جانا چاہیے, جو اب ہمیں اس کو دور کر کے ملک کو یہ جو سیاسی ایک کشمکش ہے, ایک گومگوسی ایک کیفیت ہے, جو معاشی بحران ہے جس میں معاملات مزید سنگین ہوتے جا رہے ہیں, اگر اس سے نجات پانی ہے تو شاید اس چیز کا فیصلہ کرنا اس وقت بے حد ضروری ہے. اسی بات کے ساتھ پروگرام کا اختتام کریں گے اور کل انشاءاللہ آپ سے دوبارہ اسی پروگرام میں ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ